بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کربلا کو بیان کرنا کس قدر ضروری ہے، کس قدر اہمیت رکھتا ہے، اور اس حقائق کو بیان کرنا لوگوں پر کیا اثرات مرتب کر سکتا ہے، اس کی تاثیر کیا ہو سکتی ہے، اس کو ہم جانیں گے کہ جب امام سجاد علیہ السلام جب شام کی سرزمین میں اوسرا کا قافلہ داخل ہوتا ہے اور قافلے کو روک دیا جاتا ہے اوسرا کو، تاکہ شام کے سب لوگ ان کو دیکھ سکیں، ان کا تماشا کر سکیں، اور اس کے بعد ان کو یزید کے دربار میں داخل کیا جائے۔ جب ایسی صورتحال بنی تو ایک بوڑھا شخص امام سجاد علیہ السلام کے سامنے آتا ہے اور امام سے جسارت کرتا ہے، کہتا ہے خدا کا شکر ہے کہ جس نے آپ لوگوں کو رسوا کیا اور آپ لوگوں کو قتل کیا اور آپ کی اہل بیت کو قیدی بنایا، اور اس کے بعد اس نے امیر المؤمنین یزید پر سلام پیش کیا۔ یہ وہ پراپوگنڈا تھا کہ جو بنی امیہ کی 42 سالہ حکومت میں امام علی علیہ السلام اور ان کی اہل بیت علیہ السلام کے خلاف کیا ہوا تھا۔ یہ وہی تبیین ہے، یہ وہی وضاحت ہے، یہ وہی کام ہے کہ جو دشمن یہ چاہتا تھا کہ کربلا کے بھی خلاف اس کو انجام دیا جائے، جس کو امام سجاد علیہ السلام اور حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے اپنی وظائف کو انجام دیتے ہوئے اور اپنی امامت کو انجام دیتے ہوئے اس کا قلع کما کیا۔ جیسے ہی اس بوڑھے شخص، شامی شخص نے امام سجاد علیہ السلام کے سامنے یہ جسارت کی تو امام سجاد علیہ السلام اس سے مخاطب ہوئے اور امام علیہ السلام نے اس سے یہ کہا کہ آیا تم نے قرآن کی تلاوت کی ہے، قرآن پڑھتے ہو؟ تو اس نے کہا جی میں مسلمان ہوں اور میں قرآن پہ اعتقاد رکھتا ہوں اور میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں۔ تو امام علیہ السلام نے اس سے یہ سوال کیا کہ آیا تم نے قرآن میں یہ آیت پڑھی ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى؟ تو کہتا ہے جی میں نے اس آیت کو بار بار پڑھا ہے۔ تو پھر امام سجاد علیہ السلام کہتے ہیں کہ وہ ذی القربہ ہم ہیں، وہ اہل بیت ہم ہیں۔ پھر جب امام علیہ السلام یہ کہتے ہیں تو وہ شوق میں چلا جاتا ہے اور اس کو ایک جھٹکا سا لگتا ہے، حیران ہوتا ہے اور امام علیہ السلام کے چہرے کی طرف دیکھتا ہے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد امام سجاد علیہ السلام اس سے یہ پوچھتے ہیں کہ کیا تم نے قرآن کی یہ آیت پڑھی ہے وَآتِ ذَی الْقُرْبَى حَقَّهُ؟ آیا تم نے قرآن کی اس آیت کو پڑھا ہے؟ تو کہتا ہے کہ جی میں نے پڑھا ہے۔ تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ جو ذی القربہ کا جو حق کی بات ہو رہی ہے وہ ہم اہل بیت ہیں، واللہ نحن ہم، یہ ہم ہی ہیں۔ تو اس کے بعد امام علیہ السلام پھر ایک اور سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ بتاؤ کیا قرآن میں تم نے یہ آیت پڑھی ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا؟ تو وہ شخص کہتا ہے کہ جی میں نے اس آیت کو بھی پڑھا ہے۔ تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ اہل بیت جن سے نجاست کو دور کیا گیا ہے، رجس سے دور کیا گیا، وہ ہم ہیں۔ جب امام علیہ السلام نے اپنا یہ تعارف کروایا تو وہ شخص جو ہے آسمان کی طرف ہاتھ اپنے بلند کرتا ہے اور خدا کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے کہ خدایا مجھے معاف فرما، اللہ سے توبہ کرتا ہے، بخشش طلب کرتا ہے، اور اس کے بعد امام علیہ السلام کے قدموں میں گرتا ہے، امام علیہ السلام سے معافی مانگتا ہے۔ یہ تاثیر ہے امام سجاد علیہ السلام کے ان بیانات کی کہ جو امام سجاد علیہ السلام نے بیان کیے۔ اب امام علیہ السلام نے یہاں پر کوئی خطبہ نہیں دیا بلکہ یہاں پر برہان پیش کیا، قرآن سے دلائل پیش کیا، صرف اور صرف اپنا تعارف کروایا کہ اگر صحیح معنوں میں، جس طرح امام کی ایک حدیث ہے، امام فرماتے ہیں کہ اگر لوگوں کو ہمارا صحیح تعارف کروایا جائے تو لوگ ہمارے در پہ آ جائیں گے۔ تو امام علیہ السلام نے اس کا عملی طور پر وہاں پہ پیش بھی کیا، اور جب ہم اس واقعے کو دیکھتے ہیں تو ہمیں بنی امیہ کے اس پراپوگنڈے کی بھی سمجھ آتی ہے کہ جو اس نے اہل بیت کے خلاف کیا ہوا تھا۔ بنی امیہ نے اتنا پراپوگنڈا کیا ہوا تھا کہ شام کے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ رسول کے اگر کوئی رشتہ دار ہیں، اگر کوئی اہل بیت ہیں تو یہ بنی امیہ ہیں۔ وہ اس کے علاوہ رسول کے رشتہ داروں کو پہچانتے ہی نہ تھے، اور وہ یہی سمجھتے تھے کہ رسول کی اگر ڈائریکٹ کسی سے نسبت ہے تو اس بنی امیہ سے ہے۔ اور جب امام سجاد علیہ السلام نے اپنا یہ تعارف پیش کیا تو وہ شامی جو ہے وہ در حقیقت صحیح معنی میں وہ تب اسلام لے آیا، اور جب اس کی خبر جاسوسوں نے یزید ملعون کو دی تو اس نے اس کے قتل کا حکم دے دیا اور اس کو شہید کر دیا گیا۔ اب یہاں سے
جو نقطہ اہم ہے کہ جو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ امام سجاد علیہ السلام کا یہ جو عمل ہے یہ ایسا عمل ہے کہ امام علیہ السلام نے قرآن کی 3 آیات کے ذریعے بنی امیہ کی 42 سال کی دمشق میں جو محنت ہے اس کا کلا کما کر دیا۔ امام علیہ السلام نے صرف 3 آیات پیش کر کے، 3 براہین پیش کر کے، ان استدلال کو پیش کر کے، بلکہ اپنا تعارف کروا کے کہ ہم کون ہیں، صرف اسی تعارف کروا کے، یعنی دوسرے الفاظ میں اگر میں کہوں کربلا کا حقیقی چہرہ بیان کر کے امام علیہ السلام نے بتایا کہ در حقیقت ہم ہی پیغمبر کی اہل بیت اور ہم پہ ہی ظلم ہوا ہے۔ صرف اس کو صحیح طور پہ بیان کر دینے کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ جو ہے کیا اسلام کی طرف پلٹ ہے اور حقیقی اسلام کو انہوں نے قبول کر لیا۔